انسانی تاریخ ہی کبھی نہیں بولے گی کہ ایک ایسا رہنما بھی تھا کہ جسے نہ صرف قید کیا گیا بلکہ اس کی تصویر، اس کے ذکر اور اس کے وجود کو بھی دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھا۔ حکمرانوں کو یہ ڈر تھا کہ اگر اس کی نئی اور تازہ تصویر عوام میں آ گئی تو وہ پہلے سے زیادہ عوام میں مقبول ہو جائے گا۔ سال میں ایک مرتبہ، وہ بھی محض 30 منٹ کے لیے اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ ملنے کا موقع تھا، لیکن ان سب کے باوجود وہ اپنی آزادی، انصاف اور انقلاب کی تحریک جاری رکھتا تھا۔ جی ہاں، یہ صرف ایک افسانے کا کردار نہیں بلکہ یہ حقیقی داستان کا ایک کردار ہے جسے لوگ نیلسن منڈیلا کے نام سے جانتے ہیں۔ ذرا تصور کرے اگر ایک ایسا شخص جس نے اپنی زندگی کے 27 سال قید میں گزارے، لیکن جب اسے رہا کیا گیا تو اس نے انتقام لینے کے بجائے معافی کا راستہ اختیار کیا۔ یہ کہانی انسانی زندگی کے سب سے حیران کن فیصلوں میں سے ایک ہے۔ اگر ایک ایسا شخص جس نے حکومت نے دہشت گرد کہا لیکن وقت نے اسے امن کا سفیر بنا دیا۔ یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں بلکہ امن، حفاظت اور انقلابی داستان ہے۔ نیلسن منڈیلا نے صرف جنوبی افریقہ کی کہانی نہیں لکھی بلکہ پوری دنیا کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ 20ویں صدی عیسوی میں دنیا نے کئی انقلابات، جنگ اور آزادی کی تحریکیں دیکھی، لیکن جنوبی افریقہ پر ایک ایسا نظام قائم تھا جسے اپارتھائڈ کہا جاتا تھا۔ اس نظام کے تحت لوگوں کو ان کی نسل اور رنگ کی بنیاد پر ان کے حقوق سے محروم رکھا گیا۔ ان کی نقل و حرکت بھی محدود تھی، ان کو بہتر تعلیم اور زندگی کے کئی مواقع سے دور رکھا گیا۔ ان سب حالات کے باوجود جنوبی افریقہ میں ایک ایسا نوجوان پیدا ہوتا ہے جس نے ناانصافی اور بغاوت کا راستہ اختیار کیا۔ اس نے یہ محسوس کیا کہ ہم پر ظلم اور ناانصافی کی برسات ہو رہی ہے، میں ان کے خلاف لڑوں گا، جس کا نام تھا نیلسن منڈیلا۔ 18 جولائی 1918 کو جنوبی افریقہ کے علاقے موئزو میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام رولی لالا رکھا جاتا ہے۔ جب وہ 7 سال کی عمر میں اسکول جانے لگتا ہے تو اس کا نام نیلسن رکھا جاتا ہے، جو ایک کرسچن نام ہوتا ہے۔ اسکول اور بعد کی یونیورسٹی کے زمانے میں انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ قانون اگر انصاف کے لیے استعمال کیا جائے تو یہی قانون معاشرہ بدل سکتا ہے، لیکن قانون اگر طاقتور لوگ ظلم کے لیے استعمال کیا جائے تو یہی قانون کمزوروں کے لیے ایک زنجیر ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی احساس نے انہوں نے افریقی نیشنل کانگریس یعنی ANC میں شمولیت اختیار کی۔ پہلے تو وہ جلسوں اور عام جلوسوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے کئی بار متعدد بار بغاوت کی اور اسی اثنا میں جنوبی افریقہ کے حکمرانوں نے ظلم مزید سخت کر دیا۔ 1950 اور 1960 کی دہائی میں جنوبی افریقہ میں نسل پرستانہ قوانین مزید سخت کر دیے گئے، پرامن مظاہرین پر تشدد کیا گیا اور کئی بار تو پولیس نے بھی آ کر فرنٹ لائن پر مظاہرین پر فائرنگ کی۔ ان تمام حالات کے باوجود نیلسن منڈیلا نے اپنا حوصلہ برقرار رکھا۔ نیلسن منڈیلا اور ان کے ساتھیوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ صرف مظاہرین پر تشدد نہیں بلکہ ہمارے مستقبل پر ایک وار ہے۔ انہوں نے حکومت کی تنصیبات پر کئی بار حکمت عملی اپنائی اور کئی موقعوں پر گرفتار بھی ہوئے، لیکن آخری بار نیلسن منڈیلا کو 1962 میں گرفتار کیا گیا۔ چند ہی برس بعد ان پر ریونا ٹرائل میں حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش میں گرفتار کیا گیا اور ان پر کئی الزامات بھی لگائے گئے۔ عدالت میں انہوں نے ایک تاریخی بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک ایسے معاشرے کا خواب دیکھتے ہیں جہاں تمام انسان برابری کے ساتھ رہ سکے، لوگوں کو حقیقی آزادی حاصل ہو، اور یہ تمام الفاظ دنیا بھر میں گونج اٹھے۔ 1964 میں نیلسن منڈیلا کو عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی۔ یہ سزا سنانے کے بعد پوری دنیا میں نیلسن منڈیلا کا چرچا ہونے لگا۔ ان پر طرح طرح کے آرٹیکل لکھنے لگے، ان پر اخبارات میں کئی خبریں چھپنے لگی۔ انہیں روبن آئیلینڈ بھیج دیا گیا جہاں ان کا زیادہ تر وقت ایک کوٹری میں گزرا۔ وہ سخت مشقت کرتے، وہ ایک چونے کی کان میں کام کرتے، ان کو محدود کھانا ملتا، ان پر کئی بار ظلم کرتے، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان کے قید میں رہنے کے باوجود بھی ان کا حوصلہ نہیں ٹوٹا۔ وہ مطالعہ کرتے اور باقی قیدیوں کو بھی تعلیم دیتے تھے اور ان کا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ روبن آئیلینڈ کو منڈیلا کی یونیورسٹی بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہاں قیدی ایک دوسرے سے سیکھتے رہتے۔ باہر کی دنیا میں بھی ان کے لیے عالمی مہم چل رہی تھی۔ اقوام متحدہ، انسانی حقوق کی تنظیمیں اور باقی ممالک جنوبی افریقہ کی حکومت پر
دباؤ ڈال رہی تھی۔ اب منڈیلا ایک قیدی نہیں رہے بلکہ آزادی اور مساوات کی علامت بن گئے۔ 1980 کی دہائی میں جنوبی افریقہ معاشی اور سیاسی دباؤ کا شکار ہوئی۔ آخرکار حکومت نے مذاکرات شروع کیے اور آخرکار 11 فروری 1990 کو 27 سال جیل میں گزارنے کے بعد نیلسن منڈیلا کو رہا کیا گیا۔ دنیا کو یہ خدشہ تھا کہ اتنے سال ظلم ہونے کے بعد جنوبی افریقہ کشیدگی کا شکار ہوگا، لیکن نیلسن منڈیلا نے اپنے پہلے ہی بیانات میں انتقام کے بجائے مفاہمت، مکالمے اور قومی اتحاد کی بات کی۔ انہوں نے اپنے حامیوں سے کہا کہ نفرت کے بجائے قومی اتحاد اور قومی مستقبل کی تعمیر پر توجہ دی جائے۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، لیکن ان کی قیادت کی اصل طاقت تھی۔ 1994 میں پہلی بار جنوبی افریقہ میں پہلی بار ایسے قومی انتخابات ہوئے جن میں تمام شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل تھے اور وہ چاہے کسی کو بھی ووٹ ڈال سکتے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا خواب لاکھوں لوگ دہائیوں سے دیکھ رہے تھے۔ نیلسن منڈیلا پہلے سیاہ فام شہری تھے جو ملک کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ ان کی حلف برداری صرف ایک اقتدار کی تبدیلی نہیں بلکہ ایک نئے دور کے آغاز تھا۔ نیلسن منڈیلا اور جنوبی افریقہ کے سابقہ صدر FWD کلرک کو مشترکہ طور پر پہلی بار نوبل امن انعام کے لیے مقرر کیا گیا، کیونکہ دونوں نے اقتدار اور مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا۔ منڈیلا نے یہ ثابت کیا کہ ایک عظیم رہنما وہ نہیں جو دشمنوں کو شکست دے، بلکہ عظیم رہنما وہ ہوتا ہے جو ایک قوم کو دوبارہ متحد کرے۔ نیلسن منڈیلا کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انصاف کی جدوجہد آسان نہیں۔ بعض اوقات ان کے لیے برسوں کی قربانی، صبر اور استقامت درکار ہوتی ہے۔ نیلسن منڈیلا نے ہمیں یہ بتایا کہ معافی کمزوری نہیں بلکہ ایک مضبوط کردار کی علامت ہے۔